اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، 56، 57 اور 58 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے، پس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ پورے دے گا انہیں اجر، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ آیات نصیحت اور حکمت والی ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف۔ ناظرین لغوی اعتبار سے توفا کا مادہ الوفا ہے، اور الوفا کے معنی ہے وعدہ پورا کرنا، عہد و پیمان کا لحاظ کرنا اور پاس کرنا۔ اردو میں ایفائے عہد اسی سے ہے۔ اسی طرح الوفات کے مجازی معنی ہے موت، یعنی دنیا میں زندگی کے دن پورے کر لینا۔ وفا کا معنی ہے اخذ الشیء وافیا، یعنی کسی چیز کا مکمل طور پر وصول کر لینا۔ ناظرین حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم معانی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی تو حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح دی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی متعذر یعنی مشکل، دشوار یا محال ہو تو اس وقت معنی حقیقی کو ترک کر کے معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسے قوی قرائن موجود ہوں جو حقیقی معنی مراد لینے کے مؤید یعنی مددگار، تائید کرنے والا یا قوت دینے والے ہوں تو اس حالت میں حقیقی معنی ترک کر کے مجازی معنی مراد لینے پر اصرار کرنا تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔
آپ لفظ توفا کے معنی پر غور فرمائیں۔ تاج العروس میں لفظ وفا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَتَوَافُ أَيُّ لَمْ يَدْعُ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی پورے کا پورا لے لینا اور اس کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دینا۔ امام ابی عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں توفیت مالیہ من فلان ایو قبضۃ، یعنی میں نے اسی سے سارا مال واپس لے لیا۔ یہ تو ہے توفا کا حقیقی معنی۔ ہاں یہ موت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، جیسے صاحب تاج العروس لکھتے ہیں کہ اور مجازی طور پر وفات کا مطلب موت یا تقدیر الہی بھی لیا جائے گا، جیسا کہ فلاں جب فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر کے اپنے پاس واپس لے لیا۔ ناظرین، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بعض اس کا مجازی معنی کرتے ہیں اور پھر اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بالفرض اگر توفا کا معنی موت بھی لیا جائے تو پھر متوفی کا و رافع کا الیہ میں تقدیم تاخیر ماننا پڑے گی، یعنی رافع کا الیہ عمل کے لحاظ سے پہلے ہوگا اور متوفی کا عمل بعد میں۔ اس طرح معنی یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں اس وقت تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور پھر اپنے وقت پر موت دینے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفا کا معنی موت کرتے ہیں، مگر اس سے یہ روایت بھی صراحتاً منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یمت عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ ناظرین، یہاں گفتگو نجران کے عیسائیوں سے ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے۔ مقصد کلام ہے اثبات توحید اور بطلان الوہیت مسیح علیہ السلام۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ مر چکے ہیں، اور جو مر جائے کیا وہ خدا بن سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا اس اسلوب کو اختیار کرنا، بالکل اس انداز کو اپنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مدعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عیسیٰ مرے نہیں اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں متوفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مقررہ مدت تک زندہ رکھے گا اور تمہیں قتل سے بچائے گا۔ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے یہی ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 156 تا 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔
اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھنے کے باعث اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح علیہ السلام فرزند مریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں ان کے متعلق نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ ناظرین، یہاں قبل موتی ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق مفسرین کرام روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بادل کو مقرر کیا، وہاں وہ بادل قریب آیا تو آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ جب بادل آپ علیہ السلام کو لے کر اوپر اٹھا تو آپ علیہ السلام کی والدہ قریب ہی تھیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور چلانے لگیں، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان القیامت نجمعنا، اب ہم قیامت کو اکٹھے ہوں گے۔ تفسیر جلالین میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ لیل القدر کو پیش آیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 6 سال تک زندہ رہیں، پھر وفات پا گئیں۔ ناظرین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اپنے پاس بلا لیا۔ ایسا کہنا ایک لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی خاص سیارہ پر نہیں رہتا۔ اس کی ذات پاک اس سے بہت بلند ہے کہ اسے رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہو۔ وہ تو اول آخر ظاہر باطن ہر جگہ ہر آن موجود ہے، صرف ہم سے پردہ غیب میں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر کی طرف آسمانی ستارہ یا سیارہ میں نہیں رہتے۔ اگر ایسا ہو تو پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی دور ہیں، وہاں کس چیز پر بیٹھ کر پہنچے تھے، قیامت کے نزدیک وہاں سے کس طرح کس سواری پر بیٹھ کر آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں اپنے جسم جنتی کے ساتھ زندہ حالت میں موجود ہیں، اور جب حکم ہوگا وہاں سے عالم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ شہداء بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی برزخی حیات ان سے بہت بلند مرتبہ ہے۔ ناظرین، یہ سوال کہ جنت کہاں ہے؟ جنت دور نہیں، یہیں پر وہ یہیں پردہ کے پیچھے ہے، بالکل یہیں ایک نقطہ پر جنت بھی ہے اور جہنم بھی، جیسے صفر جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس میں تمام منفی اور مثبت موجود ہوتے ہیں۔ یوں ایک ہی قبر میں ایک شہید اور ایک شہید کرنے والا دونوں کو ڈال دیں تو شہید جنت میں ہوتا ہے، جبکہ قاتل دوزخ میں، حالانکہ عالم دنیا میں وہ دونوں ایک ہی گڑھے میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔
جنت اور دوزخ کی حقیقت جاننے کے لیے ناظرین میری کتاب چشم تصور ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین سائنس نے یہ مسئلہ یوں حل کیا ہے کہ عالم دنیا 4 سمتی ہے، یعنی 4 ڈائمینشنل ہے، وقت، اونچائی، چوڑائی اور گہرائی، لیکن کائنات میں اس سے بہت زیادہ اور بھی سمتیں ہیں۔ ان سمتوں میں غیب کی دنیایں بستی ہیں، وہاں پر جانے کے لیے فاصلے نہیں کاٹنے پڑتے، صرف رخ بدلنا پڑتا ہے۔ ناظرین حقائق مزید باقی ہیں۔ نزول مسیح کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں بات ہوگی، اس سلسلہ کو آگے چلائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔